تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی سر بولیں مزید. میں ایک بات اور جی اور یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کو مطلب کہ نا آپ کو مطلب ایک سجیشن میں اس لیے ذرا یہ دے رہا ہوں کہ ہم ذرا کوئی بات اس پہ میں کچھ پوائنٹس لے آیا کروں گا، ہم کر لیں گے. یہ فضیلت کے لیے پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول کو بیٹیاں دے رکھی تھیں، یعنی کہ ان کے سسر تھے وہ، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ان کے داماد تھے. اور داماد کے بارے میں اللہ کے رسول کا اپنا حکم بھی ہے کہ جو اپنی بیوی کے والدین ہیں ان کے بھی اپنے والدین کی طرح آپ احترام کریں. جی ٹھیک ہوگی بات جی. جبکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ بیان کریں جس سے شیعہ اور سنی اصل میں مسلمان کو یہ پتا چلے کہ جو ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر وہ اس وقت ابو سفیان کافر ہی تھا، اور کس وقت وہ شادی ہوئی اور کیا اس کا ذرا پس منظر تھا، تاکہ جی بالکل یہ ذہن سے نکل سکے کہ رشتہ داری سے اس طرح کی قرابت داری سے کوئی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے. جی بالکل. وہ اس وقت نا ام حبیبہ ہجرت کر گئی تھی حبشہ. اب مجھے یاد نہیں حبشہ میں اس کا شوہر وفات ہو گیا، مدینے آ کے وفات ہو گئے وہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی، اور اس وقت ابو سفیان جو تھا کفار کا نہ صرف کافر تھا، کفار کا سردار تھا. یعنی اس کے بعد وہ غزوے ہوئے، غزوہ احزاب ہوا ہے. غزوہ احزاب میں وہ جتنا لشکر لے کے آئے تھے وہ تو بڑا ہی سخت منظر تھا. غزوہ احزاب، غزوہ خندق، کہ وہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں مختلف قبائل سے پورے جزیرۃ العرب سے لوگوں کو، وہ یہود بھی ساتھ مل گئے تھے، عرب بھی ملے تھے، یہود عرب نہیں ہیں، ان کو ملا کے کہ اب مسلمانوں کا بالکل ہم نے خاتمہ صفائی کر دینا، اس پرابلم کو حل کر دینا بھائی، کہ یہ پرابلم ہے نا ان کو وہ کس طریقے سے حل کرنا، قتل عام سے، کہ ان کے سب مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو لے کے آئیں گے اپنے لیے. اسی نیت سے آئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کا احسان ہوا کہ بھائی وہ احزاب والے وہ بکر گئے، شکست کھا گئے. عامر بن عبدود کے مرنے کی وجہ سے وہ قتل، اس کو کس نے قتل کیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. صرف ایک شخص نے جہاد کیا وہاں پہ، صرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک تلوار چلائی ہے. عامر قتل ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ بکر گئے، ان کو شکست ہو گئی. تو ابو سفیان جو تھا ہر لشکر میں، دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہر لشکر جتنے جنگیں ہوئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس میں ابو سفیان لیڈر تھا، ابو سفیان فائنانسر تھا، ابو سفیان اس کے پیچھے، اور اس کی وائف ہند، یہ لوگ اس کے پیچھے جو ہوتا ہے نا کانسپریسی، وہ اس کا نقشہ بنا دینا، پلاننگ کرنا، پیسے جمع کرنا، کیونکہ جنگ کے خرچے ہوتے ہیں. پھر یہ جو ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے لوگوں کو آپ ان کو کنونس کریں کہ وہ جنگ میں حصہ لے لیں. بھائی وہ ہر ایک قبیلہ تو نہیں آنا چاہتا بھائی ہم کیوں آ جائیں ادھر، ہمیں قتل ہوں گے. تو ان کو وعدے دینا کہ بھئی ہم پہ آپ کو غنیمت ملے گا یا پیسے ملیں گے ادھر، ان کو لے کے آنا، یہ سب ابو سفیان کے کارنامے تھے. تو اس کی بیٹی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا. اور اس کے علاوہ حضرت صفیہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ بنت حیی ابن اخطب، وہ حیی بنت ابن اخطب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، وہ یہودی ہے. وہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوا تھا کبھی، وہ یہودی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کیا. تو یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کا سسر حتماً وہ بڑا ہی مومن آدمی ہوگا، بڑا ہی اچھا آدمی ہوگا. یہ لوگ خود مزے کی بات ہے، خود اپنی مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین نستجیب اللہ کافر ہیں. ٹھیک ہے نا، جو نبی کے دونوں والدین ہیں، والد اور والدہ دونوں نستجیب اللہ مشرک اور کافر ہیں. پر یہ اور ان کے پاس کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ انسان کا سسر ہمیشہ اگر انسان خود مومن ہے اس کا سسر بھی ہمیشہ مومن ہوگا. یہ تو کوئی عقلی قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ تو ہے نہیں. دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ آدمی خود نہیں، ہمارے یہاں پر جی خود مومن ہے، اس کا سسر ہو سکتا ہے کافر ہو. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے دیوبند کے اندر تو قرآن کا ترجمہ، بہت ساری میجورٹی دیوبند میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا کفر ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ نہ جی وہ ان کا نظریہ یہ ہے علماء کرام کا کہ اگر یہ ترجمہ صرف کیا گیا ہے مدرسے کے طلباء کے لیے جو عالم دین بن رہے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ عام بندہ پڑھ لے گا تو اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ یہ حجرات میں دو کون شخصیات تھیں جو رسول سے پہلے بول پڑی اور آوازیں بلند ہو گئیں. ٹھیک ہے، اگر وہ پہلے پڑھ لیں گے تو وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ جو سورہ تحریم کے اندر جو مذمت آئی ہے ازواج کی، اور اس طرح ایک دو جگہ اور بھی آئی ہے، تو یہ کون سی ازواج تھی، کون سی پہ جو سوال اٹھے گا نا. اب ہماری کتابوں میں تو چونکہ الف لیلا کی کہانیاں لکھ دی گئی ہیں جو ہم نے بھی پڑھی تھی. دوسرا، خدا بیڑا غرق کرے اس کا ضیاء الحق کا، کہ اس نے جو بعد میں دین دے دیا اور جو سارے کے ساری شدت پسندی اس ملک کے اندر پیدا کر دی،
اس کے بعد تو حرام ہو گیا نا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کرنا یا اس پہ گفتگو کرنا. حدیث کی کتاب تک پہنچنا اور اس کے ترجمے کو پڑھنا، اور اس کو اردو اتنی مشکل لکھی ہے کہ عام پاکستانی اس ترجمے کو بھی پڑھ کر کچھ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ کیسے کب ترجمہ ختم ہوا ہے اور کب مولانا صاحب نے اپنی تشریح اس کے اندر شامل کر دی، اس کے اندر کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہر فرقہ اپنے حساب سے ترجمے میں تشریح شامل کرتا ہے، جس سے میری عوام جو یعنی کہ پاکستان کی ہے وہ بیچاری گمراہ رہتی ہے. اب مرزا صاحب کا مطلب کہ جہاں تک ذکر ہے، میرا آپ سے بات میں نے آپ کیوں کی ہے، مجھے علی الحسن نقوی نے نا بڑی دفعہ مرزا صاحب سے کہا کہ چلتے ہیں. مرزا صاحب کرتے ہیں، مرزا صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، بڑے انہوں نے اچھا کام کیا ہے، کچھ بولے ہیں وہ اہل بیت کے لیے، مہربانی ہے ان کی اہل سنت میں سے، اور بڑا ووکلی بولے ہیں وہ. لیکن وہ پہلے پروگرام سیٹ کرتے ہیں کہ یہ کویسچن میرے سے کیے جائیں گے، اچانک مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، جو کہ یہاں پر میرے پاس ہے، کیونکہ آپ کہ جو ہے نا آپریٹر نے نہ میرے سے کوئی کویسچن پوچھا، نہ ٹاپک پوچھا کہ کس پہ بات ہوگی، اور یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ میں نے اس مولوی کے جب ریئیکشن دیکھے پچھلے کے، تو اس سے میں نے اپنی ساری گفتگو چینج کر لی. میں نے کہا چلیں آج اسی کے اوپر جو ہے گفتگو کریں گے، اصحاب کے اوپر، کہ اصحاب کا یہ جو پیرالل کمپیریزن کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، کہ اہل بیت کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں آئی کہ ان کو کوئی مجھ سے الگ کر دیا کسی مقام پر. ٹھیک ہے، اللہ کے اہل بیت نے دین بدل دیا، یہ اصحاب کے لیے ماشاءاللہ مخصوص ہے، یا امتی کے لیے مخصوص ہے، میرے جیسے آپ جیسے بندے. صحیح. اور یہ جہالت یہ ہے کہ چونکہ ہمیں بار بار پڑھائی جاتی ہیں وہی چیزیں، تو میں نے چونکہ اس کو بڑی ارلی ایج میں ریسرچ کر لی تھی، ساری چیزیں پڑھ لی تھی، اور میں اپنے لیے تو مسئلوں میں سے نکل آیا تھا جو میں چاہتا تھا فائنڈ آؤٹ کرنا. میرا آپ سے گفتگو کرنے کا آگے بھی مقصد یہ رہے گا بیسیکلی کہ جو میرے ہیں نا اہل سنت پاکستانی انڈینز، ان تک کم از کم جو ہماری کتابیں ہیں ان سے ریلیٹڈ صحیح باتیں پہنچتی جائیں. جیسے مثال کے طور پر سیدہ عائشہ کی عمر انہوں نے نکاح کے وقت 8 سال لکھی، بالکل، اور رسول خدا کی عمر سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح کے وقت 56 سال لکھی. تو جو جس عمر تک وہ رہی رسول اللہ کے ساتھ تو وہ نابالغ رہی، 18 سال کی تو نہیں ہوئی، اور اس نابالغ سے ہی آپ نے 2,500 حدیث لے لی، 2,500 حدیث. اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے نا، حالانکہ بالکل عمر میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے بدر میں بھی پارٹیسپیشن کی تھی، عمر ان کی زیادہ ہی تھی، لیکن جب انہوں نے 8 سال لکھ دی تھی تو 8 سال کے بعد ایک 13, 14, 15 سال کی بچی سے کس طرح احادیث لی جا سکتی ہیں؟ وہ کیسے اتنی چھوٹی بچی جبکہ وہ بلوغت تک کی نہیں پہنچی. شہادت کے لیے بالغ ہونا تو ضروری ہے نا، چاند کی شہادت بھی بالغ سے لی جائے گی، عید کا یا کسی محرم کا چاند ہو. اللہ آپ کو عزت ہے. لیکن یہاں ہم نے پورا دین لے لیا، توحید سب کچھ، سیرہ، یہاں تک کہ وہ جہاد وغیرہ، وہ مثلا احد میں کیا ہوا، بدر وہاں پہ وہ تین ہی، اور جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا ہوا کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی وغیرہ، سب وہ عائشہ سے روایت. ٹھیک ہے نا، اللہ وہ روایت واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عائشہ کی خود پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، وہ وقوع اس سے 14 سال پہلے ہو چکا ہوا تھا، بالکل، بلکہ 15-16 سال پہلے. بالکل. تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ سارے واقعات ہوئے، اس طرح سے آ کے اس نے جو ہے جکڑا، اور پھر انہوں نے ختیجہ سے کہا مجھ پہ چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو انہوں نے ان کو آگے سے تسلی دی. اور اس میں بہت بڑا قصور ذاکروں کا ہے، کیونکہ وہ جب یہ شان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کی، تو اس میں یہی واقعات بخاری کے اٹھا کر وہ کوٹ کر دیتے ہیں جاہلانہ طور پر، بغیر یہ سمجھے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر ہو رہی ہے. جبرائیل کی یہ جرت نہیں ہے. جبرائیل تو سدرۃ المنتہا کے بعد آگے جائے گا تو جل جائے گا، اس کی تو مطلب جو بھی مقام ہے جبرائیل کا، ان کا ٹوٹل حیثیت یہ ہے سدرۃ المنتہا کے دروازے تک، اس سے پیچھے تک. اس کے آگے انہوں نے انکار کیا کہ میں معذور ہوں، میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، آگے نور بہت جو ہے نا وہ میری تاب میں اس کی نہیں لا سکتا، جیسے موسیٰ نہ لا سکے کوہ طور کے اوپر. شاہ صاحب اللہ آپ کو عزت دے، بہت استفادہ کیا، بہت خوشی ہوئی. ہماری دوستی اب شروع ہو گئی انشاءاللہ. آپ کو ہر پروگرام میں یا ہر اگلے جب بھی آپ کو وقت ملے انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. اب آج سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ شروع میں آئے تھے اور میں نے آپ کو پیچھے رکھا، کیونکہ وہ 2 مولوی نظر آ رہے تھے، تو میں نے ان کے صاحب علم ہونے کی وجہ سے ان کو ترجیح دیا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا. پھر اگلے انشاءاللہ پروگراموں میں آپ سے بہت استفادہ کریں گے اگر اجازت دیں.
اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. علی الحسن بھائی کا وہ سلام پہنچا دیں, لیکن ان کے متعلق کوئی اچھی باتیں ہمیں نا پرائیویٹ میں ویسے میں مذاق کر رہا ہوں. جی میں انشاءاللہ پرائیویٹ میں بتاؤں گا, لیکن وہ بندہ ہی بہت اچھا اور بیوہ آدمی ہے نا, اس کا ہے. ابھی تو سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہے نا, وہ پرائیویٹ میں جو کہیں گے وہ مزے کی بات ہے.